بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ سامعین گرامی، اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل بچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جانب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی کو قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین گرامی، اب خدا تعالی نے ایک کوا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا ہی نہ ہو سکا، اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ناظرین گرامی، صدی رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کرنے کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا، تو آسمانوں نے آدم علیہ السلام سے انکار کر دیا۔ پھر زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ وہ بھی انکاری ہو گئے، یعنی زمین اور پہاڑ بھی آدم علیہ السلام سے انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی اور تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئی، تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قربانی کو قبول کرتا ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا یعنی حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ سامعین گرامی، حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی بھی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی، یعنی بکریاں چرانے میں جب باہر گھماتے ہیں زیادہ دیر کر دی، تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ جا کر حابیل کے لیٹ ہونے کی معلومات حاصل کرے کہ قابیل کہاں گیا۔ تو سامعین گرامی، قابیل گیا اور حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو اس بات پر غصہ آیا، اس نے تیز دار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ سامعین گرامی، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے ڈر لگتا ہے۔ سامعین گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، لَإِنْ أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 29۔ ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں؟ جواب: میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں،
یہ بات مجاہد سدی، ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جائیں گے۔ سامعین گرامی، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ سامعین گرامی، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب احادیث میں سے کسی میں یہ روایت صحیح یا سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضعیف سند ہے۔ ہاں، یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبہ کے متعلق پوری نہ ہو سکیں گی، اس کے ظلم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کی تفصیل میں نے اپنی تفسیر میں لکھ دیے۔ سامعین گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتنہ کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے کی طرح ہو جا۔ اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرف ہو جا۔ نسائی کے سوا اصحاب سنن اور مسلم نے حضرت ابو ذر سے اس کو بیان کیا ہے، جیسا طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کا حصہ ثواب و گناہ ملتا رہے گا۔ سامعین گرامی، دمشق کے شمال میں قاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغارۃ الدم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ معزز سامعین گرامی، حافظ ابن عاقر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضرات شیخین اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے حال پوچھا کہ وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا تھا۔ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے قتل کیا گیا تھا، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا
کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مگر سامعین گرامی، یہ بات واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے، واللہ علم۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَامًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ سامعین گرامی، بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو وہ 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، اور بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے، اور وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زمین کریت کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ ناظرین گرامی، مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بے انتہا غمگین ہوئے، اور اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام شعر کہنے لگے، اور وہ شعر ابن جریر نے ابن حمید سے ذکر کیے ہیں۔ سامعین گرامی، وہ شعر یہ ہیں: یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی، ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی، ہنس منہ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی، ہنس منہ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ ناظرین گرامی، آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح ہو گیا، خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم واندوہ کی شیخ و پکار ہی باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا قابل غور ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو اور بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو، اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ واللہ عالم مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بعض عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالی
اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ ترمذی شریف جامع الصغیر۔ صدق اللہ العظیم۔